جب اہل حق نے عوام کو صراط مستقیم دکھائی کہ نماز جنازہ کے بعد مروجہ دعا بدعت اور مکروہ ہے، تو مخالفین کے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اس بدعت کو ثابت کرنے کی اتنی کوشش کی کہ ایک تو اپنی ہی قلم اور اپنی ہی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کر دی، استغفر اللہ۔ اور دوسرا کہ ان فقہا جن فقہا کی عبارات سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ مروجہ دعا جو نماز جنازہ کے بعد مانگی جاتی ہے وہ بدعت اور مکروہ ہے، تو ان فقہا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور صحابی رسول کے مخالف قرار دیا، استغفر اللہ۔ چنانچہ دعا بعد صلاۃ الجنازہ کو ثابت کرنے کے لیے مولوی احمد یار خان نعیمی کنز العمال سے ابراہیم کی روایت ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا کو دیکھا، یہ بیعت الرضوان والے صحابی ہیں، کہ ان کی دختر کا انتقال ہوا، پھر ان پر 4 تکبیریں کہیں، پھر اس کے بعد 2 تکبیروں کے فاصلہ کی بقدر کھڑے ہو کر دعا کی اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ معزز سامعین دیکھیں، اس روایت میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کر دعا کی، جس کو احمد یار خان نعیمی صاحب نے بطور دلیل پیش کیا ہے، اس روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کھڑے ہو کر دعا کی اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اب اپنی کتاب جاء الحق میں کیا لکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر دعا کرنے سے ہم منع کرتے ہیں، اور فقہا کی جن عبارات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مکروہ اور بدعت ہے، ان کا بھی مطلب یہی ہے کہ کھڑے ہو کر دعا نہ کی جائے، یعنی خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور صحابہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اور فقہا کو بھی خالف قرار دے رہے ہیں، استغفر اللہ۔ چنانچہ اپنی کتاب جاء الحق میں کیا لکھتے ہیں دیکھیں، لکھتے ہیں کہ تفسیری جواب یہ ہے کہ عبارات میں سے جامع الرموز، ذخیرہ محیط، کشف العضا کی عبارتوں میں تو دعا سے ممانعت ہے ہی نہیں، بلکہ کھڑے ہو کر دعا کرنے سے منع فرمایا ہے، وہ ہم بھی منع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جاء الحق میں کہہ رہا ہے کہ ہم کھڑے ہو کر دعا کرنے سے منع کر رہے ہیں، اور جس روایت کو بطور دلیل پیش کیا ہے اس روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کر دعا فرمائی اور صحابی رسول ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کھڑے ہو کر دعا فرمائی۔ تو دیکھیں، صحابی رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی مخالفت کر رہے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، اور جس روایت کو بطور دلیل پیش کیا ہے اس روایت کو مفتی صاحب نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس روایت میں کیا ہے وہ دیکھیں، اس روایت میں ہے ثم کبر علیہ اربعا ثم قام بعد ذلك قدر ما بین التکبیرتین، یعنی 4 تکبیروں کے بعد کھڑے ہو کر دعا کی، سلام سے پہلے، سلام کے بعد نہیں۔ اور جس دعا کو علماء احناف فقہا مکروہ اور بدعت لکھتے ہیں وہ ہے نماز جنازہ کے بعد دعا جو آج کل مانگی جاتی ہے، جو مروجہ دعا ہے، نہ کہ وہ جو سلام سے پہلے اور جس کا روایت میں ذکر ہے، جیسا کہ شوافی کا مذہب ہے۔ لیکن علماء احناف کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد مروجہ دعا کرنا مکروہ اور بدعت ہے۔ معزز سامعین دیکھیں، جس روایت کو بطور دلیل پیش کیا ہے خود اسی روایت کی ہی مخالفت کر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی مخالفت کر ڈالی اور صحابہ رسول کی مخالفت کر ڈالی، حالانکہ جس مدعا پر یہ روایت پیش کی ہے وہ اس روایت سے مدعا ثابت نہیں ہو رہا۔